جو ہے یہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس میں آپ چیپٹر کی طرف سے کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں اپنا حصہ لیں۔ ہر سال مختلف جینرز کے کتابوں کے اوپر انعام رکھا ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کتاب وہاں پہ بھیج دی جائے۔ مثلا یہ کہ اس سال جو ہے وہ اگر 2021 کی کتاب چھپی ہوئی ہے تو اس کی 5 جلدیں وہاں بھیج دی جائیں جو مختلف ججز کو دے دی جاتی اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ہے، تو اس میں بہترین کتابوں کو جو ہے وہ انعام دیا جاتا ہے، چاہے وہ ہر اس میں ہیں، جیسے افسانے ہیں، جیسے فکشن ہے یا کچھ اور بھی جو بھی سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے ترجمہ ہے، وہ تراجم ہے، شاعری ہے۔ تو اس ساتھ یہ تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں جو ہے مرکز کے ساتھ جڑے رہنے کی بھی بات ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر زیادہ لوگوں کو آپ کی کارکردگی جو ہے وہ بھی پہنچے گی۔ یہ صرف تکنیکی مہارت کی اور I'm thankful to all of you. میں سب کا دل کی عطا سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے دوسری بار موقع دیا اس پلیٹ فارم پہ کام کرنے کا۔ جنرل سیکرٹری فہیم قریشی صاحب نے جتنے بھی پروگرام آپ کو بتائے ہیں، ہم نے یہ پروگرام کیے، اس پروگرام کی میں نے ریکارڈنگ کی، اس کی ایڈیٹنگ کی۔ مختلف گروپس ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ کے، پاکستان کے، اس میں میں نے یہ ویڈیو بنا کر وائرل کی ہے اور اس کو جتنا بھی مجھ سے ہو سکا پروموٹ کروں، آگے لاؤں، یوتھ کو بھی ساتھ میں لایا، اور یہاں تک کہ جتنا وقت تھا، ٹف ٹائم تھا، اس ٹائم بھی میڈیا پر آپ کو پتہ ہے قدغن لگی ہوئی تھی، ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑتا تھا، اس کی ایڈیٹنگ ایک ایک چیز کی ہمیں کٹنگ بھی کرنی پڑتی۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں امداد آکاش صاحب سے جنہوں نے میری رہنمائی کی بر وقت، اور اتنے تک بھی کہا ڈے فسٹ عمار صاحب آپ اگر پکچر بنائیں گے جس کی وہ بھی ناراض ہوگا اور جس کی نہیں بنائیں گے وہ اور ناراض ہوگا۔ تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہوا پہلے سال کا جس کو میں نے کمپلیٹ کیا، اور ایسا ہی ہوا کچھ ساتھی ناراض بھی ہو جاتے تھے، میسیج بھی میرے پاس آنے شروع ہو جاتے تھے، تو میں جب انہیں کہتا تھا میں تو ورک کر رہا ہوں ایز اے میڈیا سیکرٹری کا، جتنا میرے پاس کام ہے، جتنا مجھے ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، میں اپنے فرائض پورا کر رہا ہوں، اور اگر میرے کام سے کسی کی بھی تھوڑی سی دل آزاری آئی ہو تو میں تب بھی ان سے سوری بولتا ہوں، بینگ اس پریکٹیکل انجمن مصنفین سے، اور باقی آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا اور میری کوششوں کی پہلے سے بھی اچھا میں کام کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ ابھی میں جناب امداد سے کہ وہ آئیں اور اپنی حالات۔ خوشی ہے کہ ہم نے جو سفر شروع کیا تھا، ہماری مختلف جو ٹیمیں آتی رہی ہیں، انہوں نے مستقل محنت سے اس کو اس سطح پر پہنچایا ہے کہ آج اس کمرے میں بیٹھنے کے لیے جگہ کم ہی بچتی ہے، اور ہم نے بہت اچھے پروگرام ہماری ٹیموں نے کیے۔ میں ایک بنیادی ورکر کے طور پر انجمن کے ساتھ منسلک ہوں، اور جتنی بھی کابینائیں آتی رہی ہیں ان کے ساتھ میں نے بطور ورکر کے کام کیا، اور ورکر کے طور پر ہی کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ خامیاں نکالی جا سکتی ہیں، خوبیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں۔ پچھلے ٹینیور میں ہمیں شکیل چودھری صاحب سے بہت ساری توقعات ہم نے وابستہ کی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے ہمیں بہت زیادہ مایوس کیا۔ ہمارے اس ٹینیور کے اندر نجمہ ریحانہ اور قادر غوری کا جو ٹینیور تھا وہ سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ کنڈیم جو ہے وہ سب سے زیادہ تعریف کے قابل جو ہے وہ دور رہا۔ سب سے زیادہ اگر کسی ٹیم کی تعریف کی جائے تو یہ دونوں ہیں، اور ان دونوں کو باقاعدہ طور پر اس کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے۔ اور پچھلے ٹینیور کے اندر جو خامیاں رہیں، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے تھے، اور ان کو بہت ساری مدد جو ان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ٹیم کی، وہ ان کے ساتھ شامل حال نہیں تھی۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ ٹینیور کے اندر وہ تمام کی تمام خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ پچھلے ٹینیور کے اندر ہمارے جو پروگرامز تھے وہ شاید معاشیات، تعلیم اور کچھ ادب کے ساتھ کی طرف جو ہے وہ زیادہ ان کا ٹلٹ رہا، جبکہ ہمارے یہاں سائنس کے اوپر بھی پروگرام بہت خوبصورت ہوتے رہے ہیں۔ ہم نے سائنس کا کوئی پروگرام پچھلے ٹینیور کے اندر نہیں کیا، جبکہ کون سا وہ میں نے بتایا تھا پاکستان، چین، بھارت
साइंस और टेक्नोलॉजी का तकाबुल वो भी बुनियादी तौर पर मुआशियात के हवाले से काम था। साइंस और टेक्नोलॉजी हूद भाई ने भी उसके ऊपर भारत के दरमियान उसके ऊपर बात की थी। तो साइंस की कमी को हमें पूरा करना है। हम सिर्फ और सिर्फ अदबियात के साथ मुंसलिक ग्रुप नहीं है। सियासियात की जहाँ तक बात है, सियासत हमारा मसाला है और इसलिए है कि सियासत हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर करती है। सबसे ज़्यादा मुतासर करने वाला जो शोबा है हमारी ज़िंदगी को वो सियासत है। लेकिन हमारा सियासत के ऊपर जो हमारा कमेंट है वो अदीबाना होना चाहिए, ना कि निचले दर्जे का कमेंट किया जाए जिस तरह की सियासत आजकल हमारे मुल्क के अंदर चल रही है। गुना ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार, बाशऊर आप सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए हैं, आपने वक्त निकाला है। और जहाँ तक ओहदों का ताल्लुक़ है, मैंने तो हमेशा जान छुड़ाई है ओहदों से। अभी हलकों में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कहा जाता है। कुछ तो ये कि ख़वातीन को अगर ओहदे किसी पर हों तो वो एक अच्छा फेस अच्छा बन जाता है, एक अच्छा मैसेज जाता है लोगों को। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये हमेशा उन्होंने चाहा और रिक्वेस्ट करते हैं। और लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसको निभाना फिर पड़ता है, इसको टाइम देना पड़ता है इसको। तो अब ये एक तरह से मेरे ऊपर अगर ज़िम्मेदारी आ गई है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे एहसन तरीके से निभाने की। जो भी उसमें ज़ाहिर है कि पहली बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि ह्यूमन एरर जिसे कहते हैं कि इंसान एक कमज़ोर मखलूक है। हर एक से हर वक्त कोई भी मिस्टेक हो सकती है, किसी भी सतह पे हो सकती है, बातचीत करते हुए हो सकती है। एक दूसरे के ताल्लुकात एक छोटे से इशारे, एक छोटी सी बात पर ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इस हवाले से पहले से मैं माजरत कर लेती हूँ कि अगर कभी किसी को मेरी कोई बात, किसी को ऐसे लगा, कोई गलत फहमी पैदा हुई मेरी किसी बात से, मैंने किसी को टोका या कोई बात की, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी हमेशा कि आप डायरेक्ट मुझसे बात करें, बजाय इसके कि हमारे यहाँ ये भी एक आदत होती है। मैंने देखा, मैं टीचर भी हूँ, शुरू से देखते चले आए हैं अपने, चाहे फैमिली है, वो कहते फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, एवरीवन। तो हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि अगर किसी से कोई रंजिश है या कोई किसी की कोई बात बुरी लगी है तो सारे बाग को बता देते हैं, उस गुल को बस नहीं बताते। तो मैं जर्नलिज़म से मेरा ताल्लुक़ रहा है, बल्कि अभी भी थोड़ा बहुत लिखता लिखाता रहता हूँ। और मुझ पर अंजुमन का इतना करम है कि ये दूसरी मरतबा है और दूसरी मरतबा में किसी खातून के मातहत हूँ। मैंने इससे पहले उतना नहीं पहले सेक्रेटरी रहा तो मुझे सदर की तनख्वाह जाना और तो ये मुझ पर खास दोबारा खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ आप लोगों की और अंजुमन की। पिछली दफ़ा भी मैंने अपनी पूरी कोशिश, बल्कि अपनी पूरी जान लगा दी थी कि और उस वक्त खुदा का करना ये हुआ कि कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो अब काम करने का मौका नहीं है, किस तरह से करें। तो मेरे पास कुछ स्केल थे अपने मीडिया के हवाले से, तो उसको यूज़ किया और हमने दावा सब करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन गए। मेरा भी दावा ये है कि हमने सबसे पहले ऑनलाइन मुशावरा हमने किया था। ये डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब को बुलाया था। उसके बाद अफ़गानिस्तान में चूँकि तालिबान आ गए थे, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत और जो उसके पाकिस्तान के लिए मुज़मिरात थे, उस पर हमने जनाब अफरा साहब खटक साहब और सलीम साफ़ी को मदऊ किया था। ये दोनों प्रोग्राम अक्सर हाज़रीन के लिहाज से, गुफ्तगू के लिहाज से बहुत ही कामयाब गए, लेकिन इन पे तनकीद कुछ हमारे दोस्तों की तरफ से हुई, वो शायद वो जेन्युइन भी थी कि कुछ जो मुकर्रीन को हमने मदऊ किया था वो शायद कुछ दाएं बाजू की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते थे। उसके बाद से फिर हमने थोड़ा सा ट्रैक बदला और पाकिस्तान, भारत और चीन, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या पेशरफ्त हुई और हम इन अपने हमसाए जो ममालिक हैं उनके मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं, इस सारी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, इससे बात करने के लिए डॉक्टर परवेज़ भूत भाई को हमने बुलाया था और ये भी बड़ा कामयाब हमारा सेशन हुआ। और ख़वातीन और अदब, चूँकि अंजुमन तरक़ीब पसंद मुसन्निफ़ीन एक मुसन्निफ़ीन की तंजीम है जिसमें अदब को एक बुनियादी कलीदी किरदार हासिल है, क्योंकि हम दूसरे माहिरीन को भी बुलाते हैं, क्योंकि समाज से
بھی جو ہے سب جتنے بھی پہلو ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو خواتین اہل قلم کے جو فکری رویوں کا ارتقاء ہے اس موضوع پہ ادب میں جو ہے ہم نے ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ کو بلایا اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور اس میں بڑا اختلاف بھی ہوا اور اتفاق بھی. اس کے بعد جو تھا وہ ہمارے جو ایک کارکن ہیں, بڑے اچھے سیاسی کارکن تھے, صحافی تھے, سی آر شمسی صاحب, ان کی وفات تھی. اور اس طرح ڈاکٹر علی جاوید صاحب جو تھے وہ بھی. تو ان دونوں کا ہم نے ایک تعزیتی ریفرنس منعقد کیا تھا. سمینہ نذیر صاحبہ ایک افسانہ نگار تھی اور وہ ہمیں کراچی سے ہمیں کسی نے متعارف کرایا اور وہ ہماری جو تھا انتخاب بڑا ہی اچھا رہا کیونکہ ان کے افسانے جو تھے بہت ہی اچھے تھے اور ترکیب پسند جو سوچ ہے اس کی عکاس تھے. اور سمینہ نذیر صاحبہ وہ جو افسانہ نگار تھی ان کے ساتھ ہم نے وہ شام منائی تھی اور اس میں ہم نے ان کے ساتھ اظہار خیال کے لیے مدعو کیا تھا ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ کو اور عرفان احمد عرفی صاحب کو. اور یہ پروگرام بھی ہمارا بہت اچھا تھا. پھر ڈاکٹر اے ایچ نیر صاحب کو ہم نے پاکستان میں تعلیم کی زبوں حالی کے موضوع پر اظہار خیال کے لیے مدعو کیا تھا, لیکن اس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے کہ وہ پروگرام ہمارا کوئی اچھا نہیں گیا. اس میں حاضری کی کمزور تھا, ہمارے اس معیار کے مطابق نہیں تھا. وہ تھا مسلم دنیا میں فلسفہ, اور یہ ڈاکٹر تنویر احمد صاحب تھے, ان کو ہم نے مدعو کیا تھا لیکن وی ور ناٹ سیٹسفائڈ بائی دس. تو اس کے بعد ہم نے جناب ڈاکٹر ناظر محمود صاحب کو. ناظر محمود صاحب ہماری انجمن کا ایک بہت روشن ستارے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری انجمن میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں کسی کو دیتا ہوں احترام اور علمی اور ادبی کا قد کاٹ مانتا ہوں تو ڈاکٹر ناظر محمود صاحب, اور ان کی وجہ سے ان کی رہنمائی سے ہمارا یہ کام ہوتا ہے. تو ہم نے پھر مسلم دنیا میں فلسفے کے موضوع پر ڈاکٹر ناظر محمود صاحب کو مدعو کیا. ایک سیشن اس پہ ہوا پھر, اور یہ بڑا کامیاب رہا. بنگلہ دیش کی جو ہمارا ایک تاریخ کا حصہ ہے اس پر ہم نے شکیل صاحب نے اس پہ گفتگو کی تھی جو ہمارے صدر تھے, تو یہ ٹھیک ہی تھا. اس نے پھر ہم نے حاشر ابن ارشاد صاحب کو مدعو کیا اور ان کے گفتگو کا عنوان تھا یہ تعلیم نہیں برین واشنگ ہے. میں اس پروگرام میں شرکت نہیں کر پایا تھا لیکن جو سب دوستوں سے مجھے اس کا فیڈ بیک ملا تھا وہ بہت اچھا تھا. حاضرین کی تعداد بھی کافی اچھی تھی. ششی تھرور صاحب ہیں بھارت کے ایک سیاستدان بھی ہیں, جنوبی انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور ایک انٹلیکچوئل ہے. ان کی ایک کتاب تھی بر صغیر میں برطانوی سلطنت, اس کا اس نام سے ترجمہ ہوا. تو اس پر عابد محمود صاحب کو ہم نے مدعو کیا تھا اس کتاب پہ. اور ششی تھرور صاحب کو آپ لوگ جانتے ہوں گے, بہت سارے لوگ کے بہت بڑا نام ہے بر صغیر کا. پھر ہم نے کیونکہ ناظر صاحب نے جو لیکچر دیا تھا اس کی ایک بڑی ہمیں داد ملی اور اس کا بارے میں بات ہوئی اور ہم سے کہا گیا کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے. تو الکندی سے ابن سینا تک کے عنوان سے ہم نے پھر ڈاکٹر ناظر محمود صاحب کو مدعو کیا اور ہم جیسے ہماری توقع سے بڑھ کر اس میں ہمیں جو یہ مسلم فلسفہ ہے اس کا جو رول تھا, کیونکہ ہم اتنا اس کو پڑھتے نہیں, ہم مغربی فلسفے کو پھر تھوڑا سا ٹچ کر دیتے ہیں, لیکن جس طرح ناظر صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی اور ہم سب کو ان کی کام سے روشناس کرایا معتزلہ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست تھا. پھر ایک ہمارے پاس تھے محمد نفیس صاحب, ان کو ہم نے مدعو کیا تھا اقلیتوں کے خلاف قوانین کا استعمال. یہ بھی ایک میرے خیال سے ایک فیلڈ پروگرام تھا کیونکہ انہوں نے صرف وہ اعداد و شمار لائے اور وہ ہمیں پڑھ کے سنا دیے, تو وہ اس میں کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے. پھر ڈاکٹر فروخ ندیم صاحب جو نقاد ہیں ادبی, ان کا ادب ثقافت اور نسائی مکانیت کے عنوان سے ہم نے گفتگو رکھی. اس میں یہ بہت اچھا سیشن ہمارا گیا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس سیشن میں طلباء کی بھی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور بڑا اس میں ایک انٹریکٹیو سیشن رہا. پھر ایک شاعرہ تھی غزالہ محسن رضوی صاحبہ, ترکیب پسند تھیں, ان کو ہم نے مدعو کیا لیکن میرے کاغذوں میں بھی یہ کوئی اچھا پروگرام نہیں تھا. میڈیا کا بحران ناصر زیدی صاحب جو ایک صحافی تنظیموں کے بڑے ان کے ایک اسٹرگل ہے, اس حوالے سے ہم نے پروگرام کیا, بہت اچھا وہ پروگرام تھا.
ظفراللہ صاحب جو سیوک ایجوکیٹر ہیں, بڑا انٹلیکچوئل ہیں اور بہت اچھے ایک مطلب کمیونیکیشن کی بڑی اچھی صلاحیت ہے, ان کو ہم نے شہری تعلیم کی اہمیت پر مدعو کیا تھا اور انہوں نے بہت بہترین ہمیں جو ہے وہ سیشن دیا. اس کے بعد ہم نے ارشد محمود صاحب ہمارے سینئر ممبر ہیں, ان کے انگلستان کے سفر پر تاثرات پر ہم نے مدعو کیا تھا. انہوں نے انگلستان کا سفر کیا تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے جو بطور ادیب ایک ترقی پسند آبزرور کے آپ نے جو وہاں پہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے ان کے سماج میں اور باقی جو ہے اس کو ہمارے سامنے ایک تجزیہ پیش کرے اور انہوں نے اپنی طرف سے کیا, تو یہ بھی ٹھیک پروگرام تھا. پھر ڈاکٹر انجینئر کو ہم نے پاکستان میں تعلیم کا مستقبل حال کے آئینے میں اس عنوان سے مدعو کیا تھا اور یہ پروگرام ڈاکٹر انجینئر صاحب کا بہت ہی کامیاب ہے. اس کے بعد منطقی انداز فکر کے تقاضے, یہ سیشن میں نے کیا تھا اور آپ سب دوستوں نے جس طرح اس میں بھرپور شرکت کی اور اس کو اپریشیٹ کیا میری ایفرٹ کو, وہ اس کی گواہ آپ سب ہیں. ٹھیک ہے, شکر یہی بھی کہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان سے یہ بھی نہیں سوچ ہوتی. آپ میری ٹیکنالوجی اور سائنس اور کچھ صوفیزم کا پہ بھی ان کا وہ ہے, تو انہوں نے ابن العربی کا فلسفہ اور کازمولوجی کے عنوان سے ایک یہاں پہ گفتگو کی. اس سیشن میں موجود نہیں تھا تو اس کا کوئی مجھے نہ کوئی اچھا نہ کوئی برا خاص فیڈ بیک مجھے ملا نہیں. اچھا بتانا چاہیے, آپ بتا رہی ہوں, آپ میرے سے رابطے میں رہتی ہیں, آپ کو بتانا چاہیے. بہت اچھا کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آپ کا ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی بات کریں. تو پھر ضیاء بانڈے صاحب ہیں, وہ تشریف بھی لائیں گے شاید تھوڑی دیر تک آ جائیں. وہ ماہر معیشت ہیں اور جو ہمارے جو یہ جڑواں شہر ہیں اس میں جو ہاکرز ہیں, جو ریڑھی بان ہیں, ان کا جو معیشت میں کردار ہے اور ان کا ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, اس چیز ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا, ان کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرنا, ان کے مسائل کو حل کرنے, اس اینگل سے وہ کام کرتے رہتے ہیں. اور ان کا یہ ہے کہ ہم مطلب ان کا یہ تھا کہ میں اپنا ایک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم یہ جو دائیں بازو کی سوچ ہے ہمارے ملک میں حاوی ہے, اس میں ہم ترقی پسند کیسے اپنی گنجائش پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اچھا پروگرام تھا. آخری پروگرام ہمارا ادب سے ریلیٹڈ تھا. جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ ادب کا اور انجمن کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے, تو ہمارے وہ ہیں خورشید حسنین صاحب ہیں, ایک بڑے سائنسدان ہیں اور ایک اچھے شاعر ہیں. ان کی جو کتاب تھی کنارے آپ کا خواب, اس پہ ہم نے دوستوں کو مدعو کیا اور وہ ابھی آپ کو یاد ہی ہوگا پچھلا پروگرام تھا.